بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے روزے کی نیت سے متعلق بعض مسائل عرض کیے گئے تھے۔ امید ہے کہ آپ نے ان مسائل کو سماعت کر لیا ہوگا۔ اگر سماعت نہیں کیا ہے تو اس گفتگو کے بعد سماعت کر لیجئے گا، بڑی مفید باتیں ہیں، کام آئیں گی۔ اس وقت سحری سے متعلق بعض باتیں عرض کی جا رہی ہیں، ان کو سماعت کر لیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ سحری کا کھانا سنت ہے، مسنون ہے۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ اور ہمارے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے، یعنی وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی، وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے ہیں۔ اور ایک حدیث اس طرح سے آئی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر بھوک نہ ہو یا کھانے کی خواہش نہ ہو تو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے 2 چھہارے اور کھجور کھا لے یا پانی کا 1 گھونٹ پی لے تو اس سنت پر عمل ہو جائے گا۔ بالکل کچھ کھانے کی تمنا نہیں ہے، کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی آدمی کم سے کم پانی پی لے، پانی کا 1 گلاس پی لے، کھجور کھا لے تو یا کچھ اور کھا لے، تو اس طرح سے سحری کی سنت ادا ہو جائے گی۔ بالکل سحری کو نظر انداز کر دینا، یہ کہنا کہ پیٹ بھرا ہوا ہے میں کچھ نہیں کھاؤں گا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھانے میں برکت ہے، یعنی بدن میں چستی، چہرے پر بشاشت اور جسم میں قوت قائم رہتی ہے۔ ایک مسئلہ اور سماعت کر لیں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ سحری میں کھجور سے سحری کھانا یہ الگ سے سنت ہے۔ اکثر لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو کھجور ہیں، افطار میں تو کھجوروں کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن سحری میں کھجور کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ دوسرے بہت سے آئٹم موجود رہتے ہیں، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں سحری میں موجود رہتی ہیں، لیکن سحری میں کھجور کھانے کا بالکل بھی اہتمام نہیں ہوتا ہے، بالکل اس سنت کو گویا کہ ترک کر دیا گیا ہے۔ تو سحری میں کھجور سے سحری کھانا یہ الگ سے سنت ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آدمی جہاں اور چیزیں کھا رہا ہے تو 1 عدد کھجور کھا لے، 2-3 کھجوریں کھا لے، یہ ایک ہی پہ اکتفا کر لے اس سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ سحری میں روٹی، سالن یا چاول کھانا ضروری نہیں ہے، بلکہ معقولات اور مشروبات میں سے جو بھی چیز مل جائے اس سے سحری کرنے سے سحری کی سنت ادا ہو جائے گی۔ معقولات جو کھانے کی چیزیں ہیں، آپ نے کھانے کی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو کھا لیا ہے اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ مشروبات جو پینے کی چیزیں ہیں، آپ نے گلاس دودھ پی لیا، پانی پی لیا، تو اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ سحری میں تاخیر کرنا بہتر اور باعث خیر ہے، مطلب یہ کہ جب تک صبح صادق کا یقین نہ ہو کھاتے پیتے رہنا بہتر ہے۔ جب صبح صادق ہونے کا یقین ہو جائے پھر کھانا پینا چھوڑنا لازم ہے، ورنہ صبح صادق ہونے کے بعد کھانے پینے سے روزہ نہیں ہوگا۔ اب تو آج کل اپلیکیشن آ گئے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں، یا جو کیلنڈر نکالے جاتے ہیں ان میں ٹائم مینشن رہتا ہے، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سحری کے اندر تاخیر کرنا یہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ سحری کرنے میں اتنی تاخیر کرنا کہ صبح صادق طلوع ہونے کا اندیشہ ہو مکروہ ہے۔ سحری میں اس گمان سے تاخیر کہ ابھی رات باقی ہے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ صبح صادق ہونے کے بعد سحری کی ہے تو روزہ نہیں ہوگا، قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں ہے، اور اس دن غروب آفتاب تک کھانے پینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ سحری میں اس گمان سے تاخیر کی کہ ابھی رات باقی ہے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ صبح صادق ہونے کے بعد سحری کی ہے تو روزہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے جو سحری کھائی ہے وہ ٹائم نکلنے کے بعد، ٹائم ختم ہونے کے بعد آپ نے کھایا ہے تو اس دن کا روزہ آپ کا نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ صبح صادق ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے، اس لیے اذان تک سحری کرنے والے لوگوں کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں۔ صبح صادق ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے، اس لیے اذان تک سحری کرنے والے لوگوں کا روزہ نہیں ہوگا۔ البتہ نقشہ دیکھ کر سحری کے وقت کے اندر اندر کھانا پینا بند کر دینا ضروری ہے، ورنہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد صبح صادق کے بعد کھانے پینے سے روزہ نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ پھر بھی غروب آفتاب تک روزے داروں کے مانند رہنا ضروری ہوگا، کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا
کہ وہ اذان تک کھاتے رہتے ہیں. اب تو یہ بہت کم ہو گیا ہے، ورنہ پہلے تو بہت ہوتا تھا. لوگوں کو بہت سمجھایا جاتا تھا کہ اذان تک نہیں کھانا پینا ہے، لیکن وہ اذان تک ہی کھاتے پیتے رہتے تھے. تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے. جو حضرات اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں ان کا اس دن کا روزہ نہیں ہوگا. اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزہ تو ہوگا ہی ہوگا نہیں، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن روزے داروں کی طرح جو اور روزے دار ہوں گے ان کی طرح بھوکا پیاسا رہنا ضروری ہوگا، کھانے پینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. سحری کے بغیر روزہ، یہ بھی اہم مسئلہ ہے. روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. لہذا رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہیں کھلی یا آنکھ کھلی لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو سحری کے بغیر روزے کی نیت کرے، روزہ درست ہو جائے گا. سحری چھوٹ جانے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ مسئلہ بہت سے لوگ معلوم بھی کیا کرتے ہیں کہ ہماری سحری میں آنکھ نہیں کھل سکی تو کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ بے شک آپ کا روزہ ہو جائے گا. اگر آپ کی آنکھ اس وقت کھلی ہے جب وقت ہو چکا تھا، بعض مرتبہ اذان کے وقت آنکھ کھلتی ہے، یا بعض مرتبہ تو دن نکل آتا ہے، دن میں آنکھ کھل رہی ہوتی ہے 8 بجے 9 بجے 10 بجے، تو جب بھی آپ کی آنکھ کھل رہی ہے اس وقت اٹھتے ہی آپ سب سے پہلے نیت کر لیں. اور نیت جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا جو دوپہر ہوتی ہے اس سے 1 گھنٹہ پہلے تک آپ نیت کر سکتے ہیں. یعنی 10 بجے 11 بجے تک بھی گنجائش ہے، آپ نیت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد 12 بجے 1 بجے اگر آپ نیت کرنا چاہیں گے تو اس وقت نیت نہیں ہوگی. تو اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے صبح میں تو فوراً آپ نیت کر لیں اور آپ کا روزہ ہو جائے گا. سحری کھانا مسنون ہے، سنت ہے. سحری کا کھانا فرض اور واجب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے سحری نہیں کھائی ہے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا. یہ خیال بالکل بھی صحیح نہیں ہے. سحری کے بعد کلی کرنا، سحری کے بعد خلال کر کے کلی کر لینی چاہیے. اگر ممکن ہو تو مسواک بھی کر لینا چاہیے تاکہ منہ اور دانت صاف ہو جائیں. آپ برش بھی کر لیجیے اس لیے کہ ابھی آپ کا روزہ اسٹارٹ نہیں ہوا ہے. ہاں جب روزہ اسٹارٹ ہو گیا، صبح صادق ہو چکی ہے یا صبح میں آپ اٹھ رہے ہیں اس وقت برش نہیں کریں گے. دن میں مسواک کی جائے گی، مسواک کا اہتمام کیا جائے گا. سحری کا مسنون وقت، سنت وقت، روزے دار کو رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے سحری کھانا مسنون ہے. آدھی رات کے بعد صبح صادق سے پہلے جس وقت بھی کھائیں سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بالکل آخر رات میں کھانا افضل اور زیادہ ثواب کا باعث ہے. تو تاخیر کرنی چاہیے سحری کے اندر، اور تاخیر کے ساتھ ہی اس کو کھانا چاہیے. لیکن بہرحال اگر آدھی رات کے بعد بھی کھانا کھایا جا رہا ہے رات میں تو تب بھی جو ہے سحری کی سنت ادا ہو جائے گی. تو یہ بعض مسائل تھے سحری سے متعلق. امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی. کوئی بات واضح نہ ہوئی ہو، سمجھ میں نہ آئی ہو، یا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو آپ معلوم کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.